اوکے جی، ایگزام 7411 کا یونٹ نمبر 8 ہے انسٹالنگ، کنفیگرنگ اینڈ ٹربل شوٹنگ دی نیٹورک پالیسی سرور رول۔ بیسیکلی جو ہمارے پاس این پی ایس رول ہے اس کو ہم نے دیکھنا ہے کہ این پی ایس رول میں این پی ایس رول کس طرح انسٹال ہوتا ہے، کس طرح کنفیگر ہوتا ہے، اور اس میں زیادہ جو ڈسکشن ہے وہ ریڈیس کے ریفرنس سے ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کیا کیا لیسنز ہیں ہمارے پاس۔ جی، فرسٹ آف آل ویل سی انسٹالنگ اینڈ کنفیگرنگ اے نیٹورک پالیسی سرور۔ نیٹورک پالیسی سرور آپ کس طرح انسٹال کرتے ہیں، اس کی بیسک کنفیگریشن کیا ہے۔ اس کے بعد کنفیگرنگ ریڈیس کلائنٹس اینڈ سرورز، کل میں نے کچھ باتیں اس پہ کی تھیں، آج تھوڑی سی اور باتیں ہوں گی، اس پہ پورا لیسن ہے ہمارے پاس۔ دین این پی ایس اتھینٹیکیشن میتھڈز، این پی ایس کے جو اتھینٹیکیشن میتھڈز ہیں وہ دیکھیں گے۔ اینڈ لاسٹ مانیٹرنگ اینڈ ٹربل شوٹنگ اے نیٹورک پالیسی سرور۔ ٹھیک ہے، یہاں تک ہم نے دیکھنا ہے، تو یہ یونٹ 8 ہوپ فلی آج ہی کمپلیٹ ہو جائے گا۔ اور میں پلان نہیں کیا، اگر میں پلان کر لیتا تو شاید میں آپ کو یونٹ 9 کا بھی ایک پورشن میجر کروا دیتا، لیکن شاید میں اس صورت پلان کرتا اگر یہ لاسٹ کلاس نہیں ہوتی ویک کی، اگر میرے پاس ایک اور کلاس ہوتی پھر میں پلان کر لیتا، کیونکہ ویکینڈ کی جو کلاس ہے اس میں میرا خیال ہے ایک یونٹ کمپلیٹ کر کے وہیں تک رکھا جائے۔ اور سیکنڈلی میں منڈے کو تھوڑا سا آپ کا ایک ٹیسٹ بھی پلان کر رہا ہوں، جو میں آپ کو ای میل کر دوں گا آج، اور منڈے کو آپ منڈے کی کلاس سے پہلے آپ مجھے سینڈ کر دیجیے گا۔ تو اس لیے بھی میں چاہ رہا ہوں یونٹ 8 تک کمپلیٹ ہو جائے، تو یہ جو ہم نے یہ 8 یونٹ سے اسٹڈی کی ہیں ان میں سے آپ کا ٹیسٹ لے لیا جائے۔ اوکے، لیسن 1 ہے انسٹالنگ اینڈ کنفیگرنگ اے نیٹورک پالیسی سرور۔ یہ ہمارا لیسن 1 ہے، اس میں ہم دیکھیں گے واٹ از اے نیٹورک پالیسی سرور، دین ڈیمونسٹریشن ہے جس میں نیٹورک پالیسی سرور کی انسٹالیشن ڈسکس ہوئی ہے۔ اس کے بعد ٹولز فار کنفیگرنگ اے نیٹورک پالیسی سرور، این پی ایس کی کنفیگریشن کے لیے آپ کے پاس ٹولز کون کون سے ہیں، دین ڈیمونسٹریشن ہے، کنفیگرنگ جنرل این پی ایس سیٹنگز۔ ٹھیک ہے، تو بات سٹارٹ کرتے ہیں نیٹورک پالیسی سرور سے کہ واٹ از اے نیٹورک پالیسی سرور۔ یہ جناب نیٹورک پالیسی سرور کا آپ کو برڈز آئی ویو دے رہا ہے۔ اب ونڈوز سرور 2012 نیٹورک پالیسی سرور پرووائڈز دی فالوئنگ فنکشنز۔ کون کون سے فنکشن ہیں؟ ریڈیس سرور بن جاتا ہے، ریڈیس پراکسی بن جاتا ہے، نیٹ پالیسی سرور بنتا ہے۔ یہ 3 میجر فنکشن ہیں اس کے۔ اب وہ ریڈیس سرور کے ریفرنس سے کہتا ہے کہ این پی ایس پرفارم سینٹرلائزڈ کنیکشن اتھینٹیکیشن، آتھورائزیشن اینڈ اکاؤنٹنگ فار وائرلیس اتھینٹیکیٹنگ سوئچ اینڈ ڈائل اپ اینڈ وی پی این کنیکشن۔ دیکھیں، ایک بیسک ڈفرنس یاد رکھیے گا کہ آپ این پی ایس کو ایک لائن میں اس طرح ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ مائکروسافٹ امپلیمنٹیشن آف ریڈیس سرور از کالڈ این پی ایس۔ جس طرح اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ ویب سرور کیا ہوتا ہے تو آپ کہیں گے جس پہ ویب سائٹس پڑی ہوتی ہیں، پھر وہ آپ سے پوچھتا ہے آئی اے ایس کیا ہوتا ہے تو آپ کہیں گے مائکروسافٹ امپلیمنٹیشن آف ویب سرور از کالڈ آئی اے ایس۔ اسی طرح آپ ایکسچینج سرور کی اگر بات کر رہے ہیں تو ایکسچینج سرور مائکروسافٹ کی امپلیمنٹیشن ہے، لیکن بیسیکلی وہ کرتا کیا کام ہے؟ میل سرور کا کام کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مائکروسافٹ امپلیمنٹیشن آف میل سرور از کالڈ ایکسچینج۔ تو سیم وے ریڈیس تو ایک اسٹینڈرڈ پروٹوکول ہے، آپ ریڈیس سرور جو ہے وہ سسکو سیکیور اے سی ایس میں بھی کنفیگر کرتے ہیں۔ ریڈیس کوئی مائکروسافٹ کی چیز نہیں ہے۔ ریڈیس اسٹینڈس فار ریموٹ اتھینٹیکیشن ڈائل ان یوزر سروس۔ اس کو ہمارے پاس نان مائکروسافٹ آپریٹنگ سسٹمز ایپلیکیشنز بھی سپورٹ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اگر آپ نے سسکو سیکیور اے سی ایس یوز کیا ہوا ہے اور ہم سی سی آئی سیکیورٹی جب پریپیئر کرتے ہیں یا جب پڑھاتے ہیں تو اس میں یہ ریڈیس سرور کی کنفیگریشن ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کا جو اے سی ایس ہے ایکسیس کنٹرول سرور، وہ سی سی آئی کی جو سیکیورٹی کی آؤٹ لائن ہے اس میں وہ ایڈ ہے، اس میں سے 3-4 کوسچنز آتے ہیں آپ کے لیب میں، تو یہ ہمیں پڑھانا پڑتا ہے۔ تو اس میں ہم کیا کنفیگر کرتے ہیں؟ اس میں ہم ڈفرینٹ سرورز کنفیگر کرتے ہیں، ون آف دوز سرورز از ریڈیس سرور۔ تو بہرحال یہاں پہ جو بات کر رہا ہے وہ یہ کہ مائکروسافٹ کی جو امپلیمنٹیشن ہے ریڈیس کی، یعنی اسی ریڈیس کو جو انڈسٹری سٹینڈرڈ ہے، جب ہم مائکروسافٹ میں امپلیمنٹ کرنے جائیں گے تو آپ کیا ایڈ کر دیں گے؟ آپ نیٹورک پالیسی سرور ایڈ کریں گے۔ ٹھیک ہے، اچھا اب ایک چیز میں نے آپ کو لاسٹ لیکچر میں بھی شاید بتائی ہو، اب بھی کلیئر کر لیں کہ این پی ایس کا جو کلائنٹ ہے نا وہ یوزر نہیں ہے۔ آپ کی بہت بڑی کمپنی تھی، آپ کی کمپنی میں ڈائل اپ سرورز لگے ہوئے تھے، آپ کی کمپنی میں وی پی این سرورز لگے ہوئے تھے، آپ کی کمپنی میں ڈائریکٹ ایکسس سرورز لگے ہوئے تھے،
اور उन सारे सर्वर्स के, यानी एक हमारे पास मशीन थी जो VPN सर्वर थी जिसपे VPN के कनेक्शन टर्मिनेट होते थे, एक मशीन थी जिसपे डायल अप नेटवर्किंग कॉन्फ़िगर थी, यूजर उसके फोन नंबर को डायल करके आता था, एक और हमारे पास मशीन थी जिसपे डायरेक्ट एक्सेस कॉन्फ़िगर था। अब हम चाहते हैं ये तीनों मशीन ऑथेंटिकेट एक जगह से, तो वो जो एक जगह होगी वहां मैंने इंस्टॉल कर दिया नेटवर्क पॉलिसी सर्वर और उस पे सारी कॉन्फ़िगरेशन कर दी। अब ये जो तीन हमारे सिस्टम्स थे, VPN सर्वर, रिमोट एक्सेस सर्वर और डायरेक्ट एक्सेस सर्वर, ये एक्ट करेंगे एज अ रेडियस क्लाइंट, यानी एक यूजर डायल करके आ रहा है और रिमोट एक्सेस सर्वर से कनेक्ट हो रहा है, वो यूजर जो है वो डायल अप क्लाइंट है, वो रेडियस क्लाइंट नहीं है। रेडियस क्लाइंट आपका ये एक्सेस सर्वर है जिसने कॉल रिसीव की है और जो यूजर के जो क्रेडेंशियल्स हैं उनको फॉरवर्ड कर रहा है, उनको थ्रू कर रहा है टू रेडियस सर्वर। तो ये फर्क याद रखिएगा कि रेडियस सर्वर से इंटरैक्ट रेडियस क्लाइंट करता है और रेडियस क्लाइंट का मतलब है एक्सेस सर्वर, VPN सर्वर। इसीलिए इसने यहां कहा है कि अकाउंटिंग फॉर वायरलेस ऑथेंटिकेटिंग स्विच एंड डायल अप एंड VPN कनेक्शंस। अच्छा जी, इसके बाद है रेडियस प्रॉक्सी। रेडियस प्रॉक्सी में क्या कहता है? यू कॉन्फ़िगर कनेक्शन रिक्वेस्ट पॉलिसीज दैट इंडिकेट व्हिच connection requests that the NPS server will forward to other radius servers and to which radius servers you want to forward connection request। बात को सिंपल करते हैं, इसने बहुत मुश्किल बात कर दी। बेसिकली रेडियस प्रॉक्सी की जरूरत आपको पता है कब पड़ती है? सबसे कॉमन यूजेज इसका बता देता हूं। आप एक सर्विस प्रोवाइडर है, वेंडर हैं आप जनाब वेंडर हैं और आपने कस्टमर्स को रेडियस सर्विसेज देनी है, ठीक है। अब क्या हो रहा है, अकाउंटिंग डेटाबेस, ऑथेंटिकेशन डेटाबेस कस्टमर्स के पास पड़ा हुआ है, तो आप क्या करते हैं, क्लाइंट यानी आपके कस्टमर्स ने रेडियस की जो सर्विसेज है वो आउटसोर्स की हुई है, तो आप अपने एंड पे क्या लगाएंगे? रेडियस प्रॉक्सी लगाएंगे। ये इसकी सबसे आसान एग्जांपल थी, ठीक है। उसके बाद नैप पॉलिसी सर्वर है। नैप पॉलिसी सर्वर क्या कहता है? NPS evaluates statements of health sent by NAP capable client computers that attempt to connect to the network। कल हमने एक चीज पढ़ी थी, थोड़ी सी बात की थी हमने नेटवर्क एक्सेस प्रोटेक्शन पे, और मैंने आपको उसमें बताया था कि सिस्टम की हेल्थ चेक की जाती है, यानी ये चेक किया जाता है कि सिस्टम पे फायरवॉल इनेबल्ड है, सिस्टम पे विंडोज अपडेट का प्रोसेस हुआ है, ठीक है। अगर मैंने कल डिस्कस नहीं भी किया क्योंकि आपके मेरे ख्याल आने वाले यूनिट्स में है ये, अभी हमने नहीं डिस्कस किया। तो बेसिकली जो नेटवर्क पॉलिसी सर्वर है इसमें कैपेबिलिटीज हैं कि ये क्लाइंट्स को चेक कर सकता है कि क्लाइंट्स हेल्दी हैं, अगर वो हेल्दी होंगे उनको नेटवर्क में इन किया जाएगा, अगर वो अनहेल्दी हैं तो उनको नेटवर्क में इन नहीं किया जाएगा। अब हेल्थ का मतलब क्या है? जाहिर है कंप्यूटर्स में हेल्थ का मतलब क्या हो सकता है कि वो कंप्यूटर जो है वो वायरस प्रोटेक्टेड हो, यानी उस पे एंटीवायरस इंस्टॉल हुआ हो, वो कंप्यूटर जो है उस पे आपके पास फायरवॉल इनेबल्ड हो, वो जो कंप्यूटर है उस पे विंडोज अपडेट का प्रोसेस हुआ हो। तो अब ये जो इसने यहां लिखा है ना SOH, ये है स्टेटमेंट्स ऑफ हेल्थ। स्टेटमेंट ऑफ हेल्थ दो कंपोनेंट्स होते हैं जिनके इंटरेक्शन से पता लगती है, एक है सिस्टम हेल्थ वैलिडेटर और एक है सिस्टम हेल्थ एजेंट। और यहां पे बस आपको इतना बता देना काफी है कि ये सर्वर कंपोनेंट है और ये क्लाइंट कंपोनेंट है, ठीक है। यानी मैं कहता हूं मेरे पास जो है एक एजेंट था, एजेंट कंप्यूटर था, ठीक है। इस एजेंट कंप्यूटर को रिक्वेस्ट करेगा, कौन रिक्वेस्ट करेगा? सर्वर। सर्वर इससे पूछेगा कि क्या दो, अपनी स्टेटमेंट ऑफ हेल्थ दो, ठीक है। और ये स्टेटमेंट ऑफ हेल्थ अपनी इसको रिपोर्ट करेगा, जिसके नतीजे में कंसिडर किया जाएगा कि ये पर्टिकुलर सिस्टम हेल्दी है या नहीं, ठीक है। तो बेसिकली ये इसका बेसिक फंक्शन है जो मैं आपको बता रहा था, आप इसमें पढ़ लें। ये सारी बातें हो गई। NAP evaluates statements of health sent by NAP capable client computers that attempt to connect to the network, ठीक है। NAP capable client computer वो है जिसपे एजेंट कॉन्फ़िगर किया हुआ है, हर कंप्यूटर पे एजेंट कॉन्फ़िगर नहीं हो सकता,
اچھا جی ابھی بڑا ہی سلو ہم جا رہے ہیں, 4 سلائیڈ پہ ہیں ابھی. نیکسٹ سلائیڈ میں وہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ انسٹال کرو این پی ایس رول اور رجسٹر کرو این پی ایس ان ایکٹیو ڈائریکٹری. اب انسٹال بھی میں نے کیا ہوا ہے, آئی تھنک رجسٹرڈ بھی ہے, دیکھ لیتے ہیں. یہ آپ کے پاس ریڈیس سرور ہے, کہاں سے رن کریں گے. انسٹال بھی دیکھ لیں آپ, مینیج میں جائیں گے, ایڈ رولز کریں گے. ڈیورنگ انسٹالیشن یہ کوئی آپ سے آپشن نہیں پوچھتا جو کنفیگر کرنی ہو ڈیورنگ انسٹالیشن. آپ جسٹ اس کا رول سلیکٹ کریں گے اور یہ انسٹال ہو جائے گا. یہ جناب یہ آپ کے سامنے نیٹ ورک پالیسی اینڈ ایکسیس سروسز. میں نے اس کا کمپلیٹ جو ہے وہ انسٹال کیا ہوا جو مجھے ابھی چاہیے. نہ مجھے ایچ آر اے چاہیے, نہ مجھے ایچ سی اے آر چاہیے, اے پی ریکوائر ہے. تو میں نے جو نیٹ ورک پالیسی میں جو چیزیں چاہیے تھیں وہ میں نے انسٹال کی ہوئی ہیں. اب میں ٹولز میں جاتا ہوں, نیٹ ورک پالیسی سرور میں جاتا ہوں. کدھر ہے جی نیٹ ورک پالیسی سرور؟ یہ رہا نیٹ ورک پالیسی سرور, ٹھیک ہے. اور یہ دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے, رجسٹرڈ سرور ان ایکٹیو ڈائریکٹری. اب ابھی یہ سرور جو ہے یہ تو آلریڈی رجسٹرڈ ہے, چلیں کلک کر دیں, اوکے کر دیں جی, پھر ہو جائے گا رجسٹر, ٹھیک ہے. تو بیسیکلی یہ آپ کے پاس سٹیپ ہوتا ہے جو آپ کو کرنا پڑتا ہے. دیکھیں آپ وہ گرے ہو گیا, اس کا مطلب آلریڈی رجسٹرڈ نہیں تھا, ٹھیک ہے. انسٹال تھا لیکن رجسٹرڈ نہیں تھا, کیونکہ اب دیکھیں وہ آپشن گرے ہو گئی, رجسٹرڈ سرور ان ایکٹیو ڈائریکٹری. تو یہ دو چیزیں وہ آپ سے ریکوائر کر رہا تھا سلائیڈز میں, دونوں میں نے بتا دی. اس کو جناب میکسیمائز کر دیں, آگے آگے. اوکے جی, اس کے بعد کہتا ہے ٹولز فار کنفیگرنگ اے نیٹ ورک پالیسی سرور. کیا کیا ٹولز ہیں؟ ٹولز یوز ٹو مینیج این پی ایس انکلوڈ این پی ایس مینجمنٹ کنسول, اسنیپ ان, ٹھیک ہے. این پی ایس کا جو ہے وہ مینجمنٹ کنسول اسنیپ ان آپ کے پاس, اس سے آپ مینیج کرتے ہیں. نیٹ شیل کمانڈ لائن ٹول ہے, کمانڈ لائن بھی ہے نیٹ ایس ایچ, جس سے آپ بہت سارے کام کر سکتے ہیں, اور یہاں پہ اسی کی لسٹ دی ہوئی ہے, کوئی اس میں راکٹ سائنس نہیں ہے. اس کے بعد ونڈوز پاور شیل میں آپ کے پاس, ونڈوز پاور شیل میں بہت سارے آپشن ہیں, لائک اس یونٹ میں یہ ڈسکس کرے گا کہ ہاؤ ٹو ایکسپورٹ پالیسی. تو آپ کے پاس یعنی 3 آپشنز ہو گئی. اور ویسے کامنلی اس میں جو آپشن یوز کی جاتی ہے وہ تو وہی مینجمنٹ اسنیپ ان ہے جو میں نے آپ کو بھی دکھایا تھا. شیل پہ یا نیٹ ایس ایچ پہ آپ اسی وقت چاہیں گے جب آپ جو پرٹیکولر ٹاسک پرفارم کرنا چاہ رہے ہیں اس کے لیے کوئی آلٹرنیٹو نہیں. ہاں یہ دیکھ لیں, کنفیگر ریڈیس سرور فار وی پی این کنیکشنز اور سیو دا کنفیگریشن. یہ میں دونوں چیزیں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ ہاؤ ٹو سیو دا کنفیگریشن اینڈ ہاؤ ٹو کنفیگر یور این پی ایس سرور فار وی پی این کنیکشن. بڑی آسان سی بات ہے, سمپلی این پی ایس میں جائیں اور یہاں پہ آپ جناب آ جائیں کنیکشن ریکویسٹ پالیسیز میں, ٹھیک ہے. اب یہ تو ڈیفالٹ پالیسی ہے, میں یہاں رائٹ کلک کرتا ہوں, میں کہتا ہوں نیو پالیسی. اس کا نیم دینا ہے, میں جناب اس کا نیم دے دیتا ہوں وی پی این, ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد یہ کہہ رہا ہے ٹائپ آف نیٹ ورک ایکسیس سرور, تو میں اسے کہہ دیتا ہوں ریموٹ ایکسیس سرور, بریکٹ میں وی پی این اینڈ ڈائل اپ لکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے. نیکسٹ کریں. اوکے, اس کے بعد وہ کنڈیشنز پوچھ رہا ہے, میں ایڈ کرواتا ہوں, اور یہاں سے لسٹ آف کنڈیشنز میں سے میں جناب سلیکٹ کروں گا, یہ مجھے خود یاد نہیں آ رہا, دیکھوں گا تو یاد آ جائے گا, نیس پورٹ. یس, نیس پورٹ ٹائپ سلیکٹ کریں, نیس پورٹ ٹائپ سلیکٹ کر کے ایڈ کریں, اور یہاں سے آپ نے سلیکٹ کرنا ہے ورچوئل وی پی این, ٹھیک ہے. یہ وہ بیسک سیٹنگ ہے جو وی پی این کے لیے آپ کو کرنی پڑتی ہے, ٹھیک ہے. نیس پورٹ ٹائپ ورچوئل وی پی این, دیٹس اٹ, یو آر گڈ ٹو گو. باقی اگر آپ نے ماڈیفائی کرنا تو ماڈیفائی کر دیں, ادروائز اگر ماڈیفائی نہیں کرنا تو اس کے بغیر بھی کام ہو جائے گا, ٹھیک ہے. یہاں سے آپ اتھینٹیکیشن آپشنز بتا رہے ہیں, یہ آپ اتھینٹیکیشن پروٹوکولز اگر بتانا چاہیں بتا سکتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ اب آپ کی سیٹنگز ریڈی ہے, نیکسٹ کر کے اسے فنش کر دیں. یہ آپ کے پاس ایک پالیسی آ گئی. اس کی اگر آپ پراپرٹیز کھولیں تو اس میں آپ کے پاس اوور ویو میں پالیسی کا انیبلڈ اسٹیٹس بتا رہا ہے, اور ساتھ میں بتا رہا ہے کہ ریموٹ ایکسیس یوز کر رہی ہے. کنڈیشنز میں جو آپ نے پورٹ دی تھی وہ بتا رہا ہے کہ یہ وی پی این کی سیٹنگز ہے, اور سیٹنگز میں آپ کی کنڈیشنز ہیں, آپ جو کسٹمائزیشن یہاں سے کرنا چاہیں وہ آپ کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اچھا, ایک اس نے وہ ایکسپورٹ کرنے کا بتایا, وہ بھی دیکھ لیں. ایکس ایم ایل فارمیٹ میں ایکسپورٹ ہوتی ہے, کمانڈ ہے, یاد آ جائے, ایکسپورٹ این پی ایس ہے کہ پتہ نہیں, نیپ نیٹ ورک پالیسی سب این پی ایس ہوگی. ابھی یہ نیند میں اس کو ذرا اٹھ جانے میں.
पावर शेल को जब आप काफी अरसे बाद रन करते हैं ना तो ये इस तरह से बिहेव कर सकते। ये ले लीजिए नेटवर्क पॉलिसी कॉन्फ़िगरेशन क्या कहता है, ये आप लोगों में से किसी ने मैसेज किया है। आप लोगों को आवाज आ रही है मेरी? कंफर्म कीजिएगा, कंफर्म कीजिएगा। जी सर आ रही है। ओके ठीक हो गया। पाथ लिखता हूं, ठहरे यहाँ पे पाथ मान रहा है, हाँ जी पाथ मान रहा है। और आगे मैं फाइल का नाम दे देता हूं dc.xml, यहां मैं लिख देता हूं c:\\। ये लें जी, सी में जाके देखें इसने फाइल क्रिएट कर दी है, इसने XML फाइल में नेट की कॉन्फ़िगरेशन एक्सपोर्ट कर दी है। ये जनाब सी में ये आपकी XML फाइल है जिसमें इसने सारी जो कॉन्फ़िगरेशन इसने देखी वो इसके अंदर रख दी। ये जनाब होता रहेगा ओपन, हम आगे चलते हैं। आपको मैंने ये दोनों बातें बता दी, सेव द कॉन्फ़िगरेशन और ये भी। ओके जी, इसके बाद है व्हाट इज रेडियस क्लाइंट, व्हाट इज रेडियस प्रॉक्सी, डेमोन्स्ट्रेशन है, व्हाट इज कनेक्शन रिक्वेस्ट पॉलिसी हम बना के देखेंगे, कॉन्फ़िगरिंग कनेक्शन रिक्वेस्ट पॉलिसीज, इसको कॉन्फ़िगर हम करेंगे, देन डेमोन्स्ट्रेशन है। सबसे पहले देखना व्हाट इज अ रेडियस क्लाइंट। मैं आपको बता चुका हूं रेडियस क्लाइंट का मतलब है वो कंप्यूटर, वो डिवाइस जो रेडियस सर्वर को रिक्वेस्ट कर रही है। ठीक है, देखें एक तो इसने बड़ा ही हाईलाइट करके आपको बता दिया कि एनपीएस इज अ रेडियस सर्वर नॉट अ रेडियस क्लाइंट। तो जिन लाइंस पे इसने कहा एनपीएस रेडियस सर्वर है, उन्हीं लाइंस पे जरा आप मुझे बताएंगे कि कौन सी चीज रेडियस क्लाइंट है। जिन लाइंस पे इसने इतना हाईलाइट करके यहां पे लिखा है कि एनपीएस इज अ रेडियस सर्वर, तो इन्हीं लाइंस पे अगर आपसे मैं पूछूं कि रेडियस क्लाइंट क्या है तो इसका आंसर आप क्या देंगे? शाबाश। जी खामोशी। सर जो भी डिवाइस उस पे रिक्वेस्ट भेजती होगी वो उसकी रेडियस क्लाइंट होगी, एनपीएस क्लाइंट होगी ना। मैंने एक बात कही है कि जिन लाइंस पे इसने कहा है कि एनपीएस इज अ रेडियस सर्वर, इन्हीं लाइंस पे सोचें और मुझे रेडियस क्लाइंट बताएं। मैं और इलेबोरेट करूंगा तो आप बड़ी आसानी से जवाब दे देंगे, लेकिन मैं मजीद इलेबोरेट नहीं करना चाहता। इस लाइन को देखें और फिर मुझे बताएं ओके इफ एनपीएस इज अ रेडियस सर्वर देन, ये भी हिंट था। आप मुझे बताएं जीशान एनपीएस क्या चीज है? एनपीएस अभी हमने इंस्टॉल किया है, क्या ये विंडोज सर्वर 2012 का कोई रोल है? नहीं सर, रोल नहीं है। चलो मैं दिखा देता हूँ आपको। सर नहीं वो ठीक है, वो उसी का रोल है, हाँ, लेकिन रोल वो है। रेडियस का पार्ट है ना। नहीं वो सही है, लेकिन ये एज अ रोल इंस्टॉल होता है ना विंडोज में। जी तो इसका मतलब है एक चीज जो एज अ रोल इंस्टॉल कर रही है, आप कह रहे हैं कि वो रोल तो है ओके, लेकिन बेसिकली दैट रोल इज अ रेडियस सर्वर। तो आप सोचें कोई ऐसा ही रोल आपको नजर आता है जो रेडियस सर्वर को रिक्वेस्ट करता है और विंडोज में इंस्टॉल होता हो? रेडियस क्लाइंट सर। रेडियस क्लाइंट तो आप डिक्लेयर करते हैं रेडियस सर्वर में। आप मेरी बात को समझें, जिस तरह रेडियस सर्वर ऑथेंटिकेट कर रहा है, यूजर की कॉल कौन रिसीव करेगा? राउटिंग एंड रिमोट एक्सेस रिसीव करेगी या नहीं? जी सर करेगी ना। तो क्या मैं राउटिंग एंड रिमोट एक्सेस सर्वर को रेडियस क्लाइंट नहीं कह सकता? बताएं मुझे। कह सकता हूं ना। जिन लाइंस पे इसने कहा है कि एनपीएस इज अ रेडियस सर्वर, उन्हीं लाइंस पे आप कह सकते हैं कि ओके इफ एनपीएस इज अ रेडियस सर्वर देन राउटिंग एंड रिमोट एक्सेस सर्वर इज अ रेडियस क्लाइंट, और ये बिल्कुल करेक्ट है। नीचे आप देख लें, उसने नीचे लिखा भी है, अगर आप गौर से देखते डायल अप सर्वर। तो डायल अप सर्वर्स क्या होते हैं? वीपीएन सर्वर्स क्या होते हैं? विंडोज इंप्लीमेंटेशन ऑफ डायल अप एंड वीपीएन सर्वर इज राउटिंग एंड रिमोट एक्सेस सर्वर। ठीक है, अच्छा जी। उसके बाद रेडियस क्लाइंट्स आर नेटवर्क एक्सेस सर्वर सच एज वायरलेस एक्सेस पॉइंट्स हैं, 802.1x ऑथेंटिकेटिंग स्विचेस हैं, लाइक सिस्को के स्विचेस भी हो सकते हैं, और देन वीपीएन और डायल अप पे बात कर ली। रेडियस क्लाइंट सेंड्स कनेक्शन रिक्वेस्ट्स एंड अकाउंटिंग मैसेजेस टू रेडियस सर्वर फॉर ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन एंड अकाउंटिंग। ठीक है, रेडियस क्लाइंट्स वो हैं जिन्होंने कॉल रिसीव की क्लाइंट से, एंड देन जो क्लाइंट के क्रेडेंशियल्स थे उनको थ्रू किया टू रेडियस सर्वर फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। सर एक क्वेश्चन है। यस पूछें। सर राउटिंग एंड रिमोट एक्सेस सर्वर जो है वो एनपीएस का क्लाइंट हुआ ना? बिल्कुल 100%।
یہ تو اس کنڈیشن میں ہے کہ اگر VPN کے تھرو کلائنٹ آ رہا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. NPS کا کام تو جو کلائنٹ ہے اس کی ہیلتھ کو چیک کرنا ہے نا. ناٹ جسٹ ہیلتھ, یعنی ڈائل اپ ہے کوئی بھی ہے, اس کے کریڈینشل جو آپ چاہیں. NPS جو ہے وہ بہت گرینولرٹی ہے اس میں, جو آپ کے ذہن میں وہ آپ چیک کر سکتے ہیں. لیکن اگر ود ان دی ڈومین انٹرنلی کوئی یوزر جو ہے اس کی ہیلتھ بھی چیک ہونی ہے, ٹھیک ہے, اس صورت میں کمپیوٹر اس کا کلائنٹ ہوگا. نہیں, اس میں پھر اور طریقہ ہے نا. لائک آپ کہتے ہیں کہ میرے ود ان کمپیوٹر میں میرے انوائرمنٹ میں کوئی کلائنٹ آتا ہے اور وہ پلگ ان کر دیتا ہے اپنا لیپ ٹاپ فار ایگزامپل. ٹھیک ہے نا, دس از دا بیسٹ ایگزامپل کہ آپ کہتے ہیں سرور روم کہہ رہا ہوں, کانفرنس روم میں ایک یوزر آیا, اس نے اپنا لیپ ٹاپ پلگ ان کر دیا, پریزنٹیشن دینے آیا, یا ایون کمپنی کا امپلائی ہے, ٹھیک ہے, سیلز ایگزیکٹو ہے, اس نے آ کے پلگ ان کیا. تو بیفور پرٹیکولر لیپ ٹاپ جب وہ انیشلائز ہو, آپ چاہتے ہیں کہ اس کی ہیلتھ کو چیک کیا جائے. یہی آپ کا کوشچن. جی سر. ہاں, تو اب آپ دیکھیں بیسیکلی آپ نے جو کوشچن کیا وہ NPS کے ایک کمپوننٹ سے ریلیٹڈ ہے جس کا نام ہے نیٹورک ایکسس پروٹیکشن. ٹھیک ہے, نیٹورک ایکسس پروٹیکشن جو ہے وہ اسے چیک کرے گا. اب اس کو جس طرح ریڈیس میں ہم نے کہا نیپ, جو نیٹورک ایکسس پروٹیکشن ہے نا نیپ, وہ بھی کسی اور انٹرمیڈیری کے تھرو ریکویسٹ ریسیو کرتا ہے. That intermediary can be a VPN or a dial-up server, or that intermediary can be a DHCP server as well. اب مجھے بتائیں وہ لیپ ٹاپ DHCP سے ایڈریس لے گا نا, تو ہم DHCP کو کنفیگر کر سکتے ہیں کہ اس کی جو اسٹیٹمنٹ آف ہیلتھ ہے وہ ویریفائی کرے. ٹھیک ہے, اور اگر اس کی اسٹیٹمنٹ آف ہیلتھ میں کوشچن مارکس آ رہے ہیں تو اس کو IP ایڈریس نہ دے. جب اسے IP ایڈریس ہی نہیں ملے گا تو وہ نیٹورک میں نہیں رہے گا, اور یا پھر اسے ریسٹرکٹڈ نیٹورک میں ڈال دے. یعنی جو آپ کا کوشچن ہے اس کا آنسر یہ ہے کہ یس, ہم ود ان کمپنی پریمیسز بھی جو کمپیوٹرز موجود ہیں ان کی بھی ہیلتھ چیک کر سکتے ہیں, لیکن ان میں بھی تھوڑی سی پورٹیبلٹی آپ کو لانی پڑے گی, کیونکہ جو فکسڈ مشینز ہیں ان کی تو ہیلتھ چیک ہوتی ہی رہتی ہے. ٹھیک ہے, فکسڈ مشینز کی بات نہیں ہو رہی ہے. فکسڈ مشین تو ظاہر ہے ایک ہی جگہ لگی ہوئی ہیں, وہ لاگ آن ہوتی ہیں, وہ ڈومین جوائن کرتی ہیں اور اپنی ان کی اسٹیٹ جو ہے وہ چینج نہیں ہوتی. ہاں, آپ پورٹیبل کمپیوٹرز کی بات جب ود ان کمپنی بھی کرتے ہیں تو اس میں ہمیں اسٹیٹمنٹ آف ہیلتھ چیک کرنے کی ضرورت ہے, اور اس میں آپ اسے انٹیگریٹ کروا سکتے ہیں IPsec سرور کے ساتھ, VPN سرور کے ساتھ, ڈائل اپ سرور کے ساتھ, اور DHCP سرور کے ساتھ. ریڈیوس کلائنٹ سینڈ کنیکشن ریکویسٹ اینڈ اکاؤنٹنگ میسج. جی 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 بولیں ذیشان. سر یہ جو فیچر ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم DHCP کو کنفیگر کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے, اس کی ہیلتھ چیک کرنے کے لیے. یہ جو DHCP کو ہم کنفیگر کریں گے, یہ فیچر ہمیں صرف مائکروسافٹ کے اندر DHCP ہی پرووائڈ کرتا ہے, یا کوئی بھی DHCP انیبلڈ ڈیوائس کو ہم کنفیگر کر سکتے ہیں؟ نہیں, میرے خیال میں یہ ونڈوز بیسڈ DHCP میں ہی آپشن ہے. جو نان مائکروسافٹ DHCP ہے وہ NPS کے ساتھ انٹیگریٹ نہیں ہو سکے گا. ٹھیک ہے, اور ون آف مائی آنسر از کہ مجھے نہیں پتا لائنکس کا جو DHCP ہے اس میں کیا کیپیبلٹیز ہیں, لیکن میں شیور ہوں کہ NPS کے ساتھ انٹیگریشن کے لیے ونڈوز بیسڈ DHCP چاہیے ہوگا, بیکاز اٹس ناٹ لائک جسٹ پرووائڈنگ IP ایڈریس, وہ کوئی بھی DHCP کر سکتا ہے. لیکن جب آپ NPS انٹیگریشن کی بات کرتے ہیں تو یہ تھوڑا سا ونڈوز اورینٹڈ چیز ہے. تو your DHCP server has to be Windows based DHCP server. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے سر. اچھا جی, اس کے بعد واٹ از ریڈیس پراکسی, یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ آؤٹ سورسنگ میں یوز کر سکتے ہیں, اور بھی اس کے پاسبل یوزیج ہیں, دیکھ لیں. ریڈیس پراکسی ریسیوز کنیکشن اٹمپٹ فرام ریڈیس کلائنٹ اینڈ دین فارورڈز them to the appropriate ریڈیس سرور اور another ریڈیس پراکسی فار فردر راؤٹنگ. ٹھیک ہے, یعنی ریڈیس پراکسی تھی جس نے ریڈیس کلائنٹ کا مطلب جہاں جہاں ریڈیس کلائنٹ ہوگا اس کا مطلب ہوگا ایکسس سرور, VPN سرور, ڈائل اپ سرور. ٹھیک ہے, تو ریڈیس کلائنٹ سے ریکویسٹ ریسیو کی اور اس کو فردر پھر فارورڈ کر دیا ریڈیس سرور کے پاس. ٹھیک ہے, یعنی ریڈیس پراکسی از اے لیئر بٹوین کلائنٹ اینڈ سرور, بٹوین ریڈیس کلائنٹ اینڈ ریڈیس سرور. ٹھیک ہے. اچھا جی, یہ ریڈیس پراکسی از ریکوائرڈ فار offering outsourced dial-up VPN اور wireless network access services by service provider. یہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ اگر آپ outsourced environment میں ریڈیس سروسز یوز کریں تب اس کی ضرورت ہے. providing authentication and authorization for user accounts that are not active directory member. ٹھیک ہے, آپ کی کوئی اور ڈائریکٹری ہے جس پہ یوزر اکاؤنٹ ڈیٹا بیس پڑا ہوا ہے, اس ڈائریکٹری کے ساتھ انٹریکٹ کرنے کے لیے آپ نے مڈل میں ایک اور لیئر ایڈ کر دی ہے. performing authentication and authorization by using a database that is not a Windows account database. ٹھیک ہے, Windows based database نہیں ہے, non Windows based ہے. then even
you need radius proxy load balancing connection requests among multiple radius servers. आपके पास रेडियस सर्वर एक से ज्यादा है और आप चाहते हैं लोड बैलेंसिंग हो, तो जब आप रेडियस प्रॉक्सी लगा देंगे तो रेडियस प्रॉक्सी कभी एक क्लाइंट के पास रिक्वेस्ट को थ्रू करेगी, कभी दूसरे के साथ पास, तो आपको लोड बैलेंसिंग मिल जाएगी. और लास्ट है प्रोवाइडिंग रेडियस फॉर आउटसोर्स सर्विस प्रोवाइडर एंड लिमिटिंग ट्रैफिक टाइप्स थ्रू द फायरवॉल. यस, ये भी आप कर सकते हैं कि आपने आउटसोर्स इन्वायरमेंट में रेडियस को यूज किया हुआ है, तो आप रेडियस को लगा लेते हैं अपने perimeter नेटवर्क के बाहर, और जो आपका रेडियस सर्वर है वो फायरवॉल के बिहाइंड है नेटवर्क के अंदर, और फायरवॉल पे आप वही पोर्ट्स इनेबल कर देते हैं जो रेडियस के लिए रिक्वायर हैं, तो आपको सिक्योरिटी ज्यादा मिल जाएगी. रेडियस के रेफरेंस से याद रखिएगा कि जो स्टैंडर्ड रेडियस है वो ऑथेंटिकेशन के लिए 1645 और अकाउंटिंग के लिए 1646 यूज करता है. लेकिन ये ओल्ड पोर्ट्स हैं, अगर आप पुरानी कोई इंप्लीमेंटेशन कर रहे हैं तभी ये पोर्ट्स होंगी. नई जितनी भी इंप्लीमेंटेशन है वो 1812 और 1813 को यूज करती हैं. 1812 यूडीपी 1812 फॉर ऑथेंटिकेशन और यूडीपी 1813 फॉर अकाउंटिंग. हाँ, ये रेडियस क्लाइंट भी कॉन्फ़िगर कर ले. लाइक मैं कहता हूं आपके पास रेडियस क्लाइंट लगा हुआ है विंडोज बेस्ड फॉर एग्जांपल, तो मैं जनाब इधर आता हूं और इसको क्लोज कर दें, इसको भी क्लोज कर दें, इसको भी बंद कर दें, इसे मिनिमाइज कर दें. ये आपके पास रेडियस क्लाइंट है. फॉर एग्जांपल मैं सिस्को राउटर को रेडियस क्लाइंट बना रहा हूं, तो मैं यहाँ न्यू क्लाइंट पे क्लिक करूंगा. ठीक है, अगर कोई पर्टिकुलर टेम्पलेट यूज करना है वो यूज करना है, इनेबल रेडियस क्लाइंट, और एडवांस में जाके मैं यहां से ड्रॉप डाउन बॉक्स में से सिस्को सेलेक्ट कर दूंगा. ठीक है, उसके बाद अगर कोई की है जिसके थ्रू ये दोनों कम्युनिकेट करना है तो वो यहाँ शेयर्ड सीक्रेट कह दे. ठीक है, जैसे जब आप सिस्को राउटर पे ये काम करते हैं तो सिस्को राउटर पे कमांड होती है रेडियस सर्वर की. ठीक है, आपको रेडियस सर्वर की भी देनी पड़ती है, तो आप रेडियस सर्वर की दे दें. आप इसे इंटीग्रेट करवा के देख सकते हैं, और मैंने पुरानी जो क्लास थी उसमें ये चीज करवाई भी थी कि मैंने इंटीग्रेट करवाया था सिस्को राउटर को इसके साथ. मैं कोशिश करूंगा कि आपकी क्लास में या तो मैं वो वीडियो प्रोवाइड कर दूं जो मैंने इसके लिए करवाई थी. तो ये ओके कर दें. अच्छा, एंटर नेम एंटर करें. हमने नेम नहीं दिया, यहाँ पे फ्रेंडली नेम दे दें, मैं दे देता हूं टेस्टिंग. ठीक है, ओके कर दें. ये जनाब एंट्री ऐड हो गई. सॉरी, ये बहुत बड़ी मिस्टेक थी जो मैंने की है. यहां पे आप एड्रेस भी तो बताएंगे रेडियस क्लाइंट का. ठीक है, यानी प्रैक्टिकली स्पीकिंग यहां पे अगर मेरे पास आ जाए पेंट ब्रश तो मैं आपको ज्यादा बेहतर बता सकूं. आपके पास एक बॉक्स लगा हुआ है रेडियस सर्वर का. ठीक है जी, और एक बॉक्स लगा हुआ है रेडियस क्लाइंट का. ठीक है जी, फॉर एग्जांपल ये जो मैंने बड़ा बॉक्स बनाया है ये रेडियस सर्वर है और ये रेडियस क्लाइंट है. ठीक है, तो अब बेसिकली ये कनेक्टेड है. अब ये दोनों कनेक्ट हो गए और दरमियान में हमारे आ गया फॉर एग्जांपल क्लाउड. ठीक है जी, ये मैं कहता हूं क्लाउड है, और इस क्लाउड के साथ वाइड एरिया नेटवर्क के थ्रू कनेक्टेड है कौन? रेडियस क्लाइंट. रेडियस क्लाइंट जो है वो रिमोट एक्सेस सर्विसेज दे रहा है और कनेक्ट है इसके साथ. ठीक है, ये मैं कहता हूं ये वाइड एरिया नेटवर्क सर्विसेज दे रहा है. अब जब इस पे रिक्वेस्ट आएगी तो ये रिक्वेस्ट को राउट करेगा किस पे? इस रेडियस सर्वर पे. तो जरूरी है ये कम्युनिकेशन ओवर द नेटवर्क होगी. जो इसका आईपी एड्रेस है, लाइक ये इसका आईपी एड्रेस था फॉर एग्जांपल 1111. ठीक है, तो आपको ये 1111 जो है ये आपको इधर देना पड़ेगा. याद रखिएगा, रेडियस सर्वर का रेडियस क्लाइंट को बताना पड़ता है और रेडियस क्लाइंट का रेडियस सर्वर को बताना पड़ता है. ये अंडरस्टूड है. ठीक है, तो आपको जो चीज करनी पड़ेगी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये कि ये जो आईपी एड्रेस है ये आप इधर देंगे इसके पास. ठीक है, और इसी तरह जो सर्वर का क्लाइंट एड्रेस है वो आप देंगे कहां पे? क्लाइंट साइड पे. दोनों को एक दूसरे का बताना पड़ता है, फिर जाके आपका काम बनता है.
ٹھیک ہو گیا جی. یہ یہاں میں نے آئی پی یا ڈی این ایس ایڈریس دینا تھا جو کہ میں نے نہیں دیا, یہ بگیسٹ مسٹیک تھی. یہاں میں دے دیتا ہوں 10 فار ایگزامپل, اوکے کر دیں. اگر ڈی این ایس نیم دے رہے ہیں تو نیم شوڈ بی ریزالو ود. یہ آپ کے پاس ایڈ ہو گیا, ٹھیک ہے. اس کے بعد اگر آپ سسکو پہ یہ کام کر رہے ہیں تو سسکو راؤٹر پہ جا کے ریڈیس سرور کا ایڈریس دیں, یعنی اس کمپیوٹر کا ایڈریس, اینڈ دین ایک کمانڈ ہوتی ہے ٹیسٹ ٹریپل اے. سسکو پہ تو وہ آپ ٹیسٹ ٹریپل اے کمانڈ دے کے چیک کر سکتے ہیں کہ ویدر یور سرور کین کمیونیکیٹ وتھ سسکو راؤٹر اور ناٹ, ٹھیک ہے. آگے آ جائیں. یہ جناب کنیکشن ریکویسٹ پالیسیز ہیں, یہ دیکھ لیں, پھر میں آپ کو بنا کے بھی دکھا دیتا ہوں. اور اس نے کوئی کسٹمائز پالیسی بنائی ہے جس میں کنسٹرینٹ کا بھی پیج آ رہا ہے, ادروائز اوور ویو کنڈیشنز اور سیٹنگز ہوتی ہیں. Connection request policies are set of conditions and settings that designate which radius server perform the authentication and authorization of connection requests that an NPS receive from radius client, ٹھیک ہے. Connection request policies include framed protocol. Framed protocol کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کا فریم لیئر 2 کا کون سا ہے, پی 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 ہے, سلپ ہے, X.25 ہے, فریم ریلے ہے, ATM ہے, کیا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ فریم پروٹوکول ہے. سروس ٹائپ آپ بتاتے ہیں کہ آپ کی سروس ٹائپ کون سی ہے, اس میں بھی لسٹ آف آپشنز ہوں گی. اور اف آئی ایم ناٹ رانگ سروس ٹائپ میں وی پی این سے ریلیٹڈ آپشن ہوگی, بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. وی پی این پروٹوکولز ہوں گے یا ڈائل اپ پروٹوکولز ہوں گے. ہاں, وی پی این پروٹوکولز ٹنل ٹائپ میں ہوں گے, اس میں ڈائل اپ پروٹوکولز ہوں گے. اس کے بعد ڈے اینڈ ٹائم ہے, یہ یعنی کنڈیشن ہے ڈفرنٹ جو آپ دے سکتے ہیں. یہ جو لسٹ یعنی یہ جو آپ کو نام بتا رہا ہے نا, فریم پروٹوکول, سروس ٹائپ, ٹنل ٹائپ, ڈے اینڈ ٹائم, یہ آپ کنڈیشنز کی لسٹ میں سے خود ایڈ کرواتے ہیں, ٹھیک ہے. یعنی جب میں لسٹ دیکھوں گا کنڈیشنز کی تو اس میں ایک آپشن ہوگی فریم پروٹوکول, جسے سلیکٹ کر کے جب میں ایڈ کرواؤں گا تو میرے پاس لسٹ آف پروٹوکولز آ جائیں گے. سیم ود سروس ٹائپ, ٹنل ٹائپ اینڈ ڈے اینڈ ٹائم. اسی طرح سیٹنگ سچ ایز اتھینٹیکیشن, اکاؤنٹنگ, ایٹریبیوٹ مینیپولیشن, ایڈوانس سیٹنگ. یہ آپ جب کنیکشن ریکویسٹ پالیسی بناتے ہیں تو اس میں آپ سے پوچھتا ہے کہ اتھینٹیکیشن پیرامیٹرز بتاؤ کیا ہوں گے, اکاؤنٹنگ پیرامیٹرز بتاؤ اگر آپ اکاؤنٹنگ بھی یوز کر رہے ہیں. ایٹریبیوٹ مینیپولیشن ہوتی ہے کہ آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ کسی پرٹیکولر ایٹریبیوٹ کو ریپلیس کر دیں ود اے نیو ون, ٹھیک ہے. تو یہ ایٹریبیوٹ مینیپولیشن ہے, اس کی بھی آپشن وہ آپ کو وزارڈ میں دیتا ہے. اور ساتھ میں ایڈوانس سیٹنگز ہیں, یہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں تو آپ کو کلیئر ہو جائے گا ہاؤ ٹو کریٹ کنیکشن ریکویسٹ پالیسیز. ادھر آ جاتے ہیں اور کنیکشن ریکویسٹ پالیسی پہ رائٹ کلک کرتا ہوں میں, نیو پالیسی, یہاں پہ جو نام دینا چاہیں دے دیں, میں نے ٹیسٹ دے دیا, ٹھیک ہے. اس کے بعد جناب ٹائپ آف ریموٹ ایکسیس, چلے میں یہاں پہ دے دیتا ہوں, فار ایگزامپل میں دیتا ہوں ڈائل اپ ریموٹ ایکسیس, نیکسٹ کیا. اب یہ دیکھیں کنڈیشنز ہے, یہ کنڈیشنز وہاں دکھا رہا تھا, میں ایڈ کرتا ہوں. اور 4 کنڈیشن اس نے بتائی تھی, ایک تھی سروس ٹائپ کی, ٹھیک ہے جی. ایڈ کروائیں اور دیکھیں لسٹ آف, یہ دیکھیں یہ ہاں میں نے آپ کو جو بتایا تھا وہ کچھ اور تھا, یہ آپ کو دے رہا ہے آؤٹ باؤنڈ, ان باؤنڈ, اتھینٹیکیٹ کرنا ہے یا کال بیک کرنا ہے, کیا کرنا ہے, ٹھیک ہے. یہ سروس ٹائپ ہے. اس کے بعد ٹنل ٹائپ جو ہے وہ وہی ہے جو میں نے آپ کو بتایا تھا, ٹنلنگ پروٹوکول, پی پی ٹی پی, L2TP. یہ دیکھیں یہ لسٹ آ رہی ہے. اچھا, اس کے بعد اور اس نے ڈے اینڈ ٹائم بتایا تھا, یہ ڈے اینڈ ٹائم سلیکٹ کریں, ایڈ کروائیں, یہاں سے بتا دیں آپ کہتے ہیں سیٹرڈے کو پرمٹ کرنا ہے, ٹھیک ہے. جو آپ کا ٹائم ہے وہ آپ دے دیں. اچھا, اور ایک اور تھی فریم ٹائپ, یس فریم ٹائپ بھی دے دیں. فریم ٹائپ کدھر ہے, یہ فریم پروٹوکول ایڈ کروائیں, اس میں پی 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 اور سلپ ہوں گے. یہ دیکھیں پی 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 سلپ, نیچے اور بھی آ رہے ہوں گے, X.25, ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, تو بہرحال یہ کنڈیشنز ہیں, جو بھی کنڈیشنز ہیں وہ آپ نے دے دی. اس کے بعد اپنے نیکسٹ کیا, اتھینٹیکیٹ ریکویسٹ آن دا سرور, آن دس سرور, ٹھیک ہے. یوزرز کو اسی سرور پہ اتھینٹیکیٹ کرنا ہے. اس کے بعد اکاؤنٹنگ کے پیرامیٹرز وہ آپ کو دکھائے گا. اتھینٹیکیشن میتھڈز پوچھ رہا ہے کہ کون کون سا پروٹوکول ہے جو آپ اتھینٹیکیشن کے لیے یوز کرنا چاہتے ہیں. اور اس کے بعد یہ کمپلیٹ ہو جائے گا. یہ ہے ایٹریبیوٹ مینیپولیشن. یہ جو اتنا صفحہ آپ کو نظر آ رہا ہے, یہ دیکھیں رولز, فائنڈ, ریپلیس وتھ. تو ریپلیس آپ کر رہے ہیں کسی ایٹریبیوٹ کو کسی نئی ویلیو سے, تو دس از کالڈ مینیپولیشن. مینیپولیشن تو یہی ہے نا کہ اپنی مرضی سے کسی بھی ایٹریبیوٹ کی ویلیو کو پاپولیٹ کر دیا, ٹھیک ہے. بہرحال مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے, نیکسٹ کیا, فنش کر دیا. یہ آپ کے پاس کنیکشن پالیسی رول آ گیا ہے. اور اگر آپ اس کی پراپرٹیز میں جائیں تو یہ آپ کے پاس پراپرٹی پیج.
اوکے جی, یہ ہم اب ادھر آ جاتے ہیں. یہ جناب کنفیگرنگ کنیکشن ریکویسٹ پروسیسنگ آپ کو بتا رہا ہے آپ لوکل اتھینٹیکیشن کر لیں یا ریڈیس. لوکل اتھینٹیکیشن کا مطلب ہوتا ہے لوکل سسٹم پہ, یعنی یا تو کمپیوٹر کا لوکل ڈیٹا بیس یوز ہو رہا ہے یا ایون آپ ایکٹیو ڈائریکٹری بھی یوز کر رہے ہیں لوکلی, تو دیٹ شوڈ بی ٹیکن ایز لوکل. ریڈیس اتھینٹیکیشن کا مطلب ہوتا ہے ایکسٹرنل ہے. ریڈیس اتھینٹیکیشن علیحدہ سے ایک سسٹم ہے جو ڈیڈیکیٹ کیا گیا. اس کے بعد ریڈیس سرور گروپ ہے جس میں لسٹ آف ریڈیس سرورز ہوتے ہیں. آپ ایک سے زیادہ سرورز دے سکتے ہیں ریڈیس کی کنفیگریشن میں اور ان کو ملا کے ان کا گروپ بھی بنا سکتے ہیں. ڈیفالٹ پورٹس جو ہیں وہ سامنے لکھی ہوئی ہیں, یہی میں نے آپ کو بتائی ہیں. ریڈیس سرور کی ڈیفالٹ پورٹ فار اتھینٹیکیشن جو ہے وہ 1812 اور 1813 ہے, 1812 اور 1645 ہے. اگر اولڈ ریڈیس سرور چل رہا ہے تو اس پہ 1645 ہوگی, نیو ون ہے تو 1812 ہوگی. اور اکاؤنٹنگ کے لیے 1813. یہ میں آپ کو دکھایا تھا سرور پہ, اس کے لیے ڈرنے کی ضرورت نہیں. ہم سرور پہ آتے ہیں اور سرور کی پراپرٹیز میں آئیں ذرا. آپ پورٹس پہ کلک کریں, دیکھنے کیا آ رہی ہیں پورٹس. اتھینٹیکیشن کے لیے کہتا ہے 18 12 اور 1645. اکاؤنٹنگ کے لیے کہتا ہے 1813 اور 1646. تو یہ بیسیکلی پورٹس ہیں. میں نے آج سے بہت کئی سال پہلے, مجھے یاد ہے, ایک لاہور میں آئی ایس پی ہوتا تھا, آئی ڈونٹ نو اب ہے یعنی فائبر نیٹ, یہ ڈیفنس چوک پہ تھا. تو میں وہاں پہ میرے ایک بڑے کلوز فرینڈ تھے جو جاب کرتے تھے, اب تو چلے گئے, دبئی میں ہوتے ہیں. تو انہوں نے مجھے نا کچھ, ہم بیسیکلی ایک پرابلم وہ فیس کر رہے تھے, تو انہوں نے مجھے ایکسیس سرور کی کنفیگریشن دکھائی تھی. بہت پرانی بات ہے, میرا خیال 1999 یا پرابلی 2000 کی. تو اس کنفیگریشن میں یہ 1645 پورٹ یوز ہوئی تھی, اور وہ سسکو کا ہوگا ایکسیس سرور میں 3600 یا 3500 تھا, یا نہیں سوری 5300 یا 5200 تھا. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اب آپ جہاں بھی دیکھیں گے یہ 1645 اور 1646 ہونے کے چانسز کم ہیں. زیادہ چانسز یہی ہیں کہ 1812 یا 1813 ہوگی, اور پروٹوکول UDP ہوتا ہے, یہ بھی یاد رکھیے گا. اوکے جی, یہ ہمارے پاس آ گیا. آگے آ جائیں. In this demonstration you will see how to create a VPN connection request policy. بنا کے دیکھ لیا, آگے آ جائیں. Passwords based authentication methods دیکھ لیں, lesson 3 ہے. Certificate authentication method دیکھ لیں, required certificates for authentication, and then PAP اور جسے ہم protected EAP کہتے ہیں اور standard EAP, اس کے سرٹیفکیٹ سے بات ہوگی. سب سے پہلے دیکھ لیں password based authentication methods. یہ بیسیکلی آپ کے پاس authentication methods ہیں for NPS server from the most secure to the least. یہ سارے password based ہیں, یہ سرٹیفکیٹ نہیں ریکوائر کرتے. MS CHAP version 2 ہے, MS CHAP ہے, CHAP ہے, PAP ہے, اور unauthenticated access ہے. Unauthenticated access کا مطلب ہے کہ user is even allowed to connect VPN server or remote access server without even password. ٹھیک ہے, credentials کی ضرورت ہی نہیں. تو بہرحال یہ آپ کے پاس میتھڈ ہے. MS CHAP version 2 سب سے سیکیور ہے, MS CHAP سیکنڈ نمبر پہ ہے, CHAP تھرڈ نمبر پہ, اور PAP جو ہے وہ کہہ لیں کہ لیسٹ سیکیور پروٹوکول ہے. OBG using certificates for authentication with NPS, you use certificates for network access authentication because they provide for a stronger security or eliminate the need for less secure password based authentication. اگر آپ password based authentication use کر لیں تو password based authentication as compared to certificate based authentication less secure ہے. پہلی تو یہ بات یاد ہے. ایک منٹ جی, ایک کال. ہلو, ایک منٹ ہولڈ کیجیے گا. میں نے دوبارہ چلا دی ہے. ایکچولی میں نے وہ ایک کمپنی ہے وائی ٹرائب, اس میں پلیس کی تھی ریکویسٹ. ریکارڈنگ ابھی نہیں چل رہی ہے, سب چل پڑی ہے جی. تو ود NPS you use certificates for network access authentication. یہ غور سے دیکھیں, نیٹورک ایکسیس authentication ہے because they provide for a stronger security. ٹھیک ہے, بات یوزر کی نہیں ہو رہی ہے, بات ہو رہی ہے نیٹورک ایکسیس authentication کی, کہ نیٹورک ایکسیس authentication کے لیے آپ سرٹیفکیٹس یوز کر سکتے ہیں. eliminate the need for less secure password based authentication. ٹھیک ہے,
کہ پاسورڈ بیسڈ اتھینٹیکیشن میں آپ کو وہ سیکورٹی نہیں ملتی جو کہ آپ کو سرٹیفکیٹ بیسڈ اتھینٹیکیشن میں ملتی ہے, کیونکہ پاسورڈ بیسڈ اتھینٹیکیشن میں you won't have any trusted third party, لیکن in case of certificates آپ کے پاس CA موجود ہے. یہ دیکھ لیں, اس نے آپ کو سٹیپس بتائیں. required certificates for authentication, آپ کو یہ سارے کام کرنے پڑیں گے. You require the following certificates to deploy certificate based authentication in NPS. سب سے پہلے CA certificate in the trusted root certification authority certificate store for the local computer and current user. کہ آپ کا CA کا سرٹیفکیٹ اس میں پڑا ہوا ہو, ٹھیک ہے, یہ مسٹ ہے, کیونکہ CA کا سرٹیفکیٹ جب تک اس میں نہیں پڑا ہوگا تو CA سے آپ انٹریکٹ ہی نہیں کر سکتے. آپ کو یہ پتا ہے کہ سرٹیفکیٹ کو اپنی پسند کے جو ٹرسٹڈ روٹ ہوتا ہے اس میں کس طرح ڈالتے ہیں, اس چیز کا آپ کو آئیڈیا ہے؟ لائک میں یہاں سے اگر جاتا ہوں کسی بھی ویب سائٹ پہ, لائک یہی دیکھ لیں, گو ٹو میٹنگ کی ویب سائٹ ہے, میں سرٹیفکیٹ پہ کلک کرتا ہوں, ویو سرٹیفکیٹ پہ کلک کرتا ہوں, اور میں اسے کرتا ہوں انسٹال سرٹیفکیٹ, نیکسٹ کرتا ہوں. اب یہاں سے میں اسے پلیس کر سکتا ہوں اپنی مرضی کے اسٹور میں. تو اگر میں اس پہ ٹرسٹ کرنا چاہتا ہوں تو میں ٹرسٹڈ روٹ سرٹیفکیٹ اتھارٹیز میں ڈال دوں گا. تو یہ سلوک اس نے کرنے کے لیے آپ کو کہا ہے کہ آپ اس پرٹیکولر سرٹیفکیٹ کو ٹرسٹڈ روٹ میں ڈالیں. سلائڈز پہ آئیں دوبارہ. جی, اس کے بعد کلائنٹ کمپیوٹر سرٹیفکیٹس ان دا سرٹیفکیٹ اسٹور آف دا کلائنٹ. کلائنٹ کے پاس بھی سرٹیفکیٹ ہو, بالکل صحیح ہے. سرور سرٹیفکیٹ ان دا سرٹیفکیٹ اسٹور آف دا NPS سرور, سرور سرٹیفکیٹ ہو NPS سرور کے پاس. اینڈ دین یوزر سرٹیفکیٹ آن اے اسمارٹ کارڈ. جو اسمارٹ کارڈ اگر آپ یوز کر رہے ہیں تو اس کے لیے آپ کو یوزر سرٹیفکیٹ چاہیے ہوگا. اس پہ زیادہ باتیں آپ کریں گے جب آپ CA کو ڈیٹیل کے ساتھ پڑھیں گے. ابھی شاید تھوڑی سی بات ہوا میں ہے, جیسے اس نے یہاں لکھا ہے نا یوزر سرٹیفکیٹ آن اے اسمارٹ کارڈ. آپ کو اسمارٹ کارڈ کا شاید تھوڑا بہت آئیڈیا ہو کہ ایک کارڈ ہوتا ہے جو میں انسرٹ کرتا ہوں اینڈ دین لاگ آن ہو جاتا ہوں, 2 فیکٹر اتھینٹیکیشن مل جاتی ہے. لیکن اس میں باتیں کافی زیادہ ہیں جو اس پرٹیکولر ایونٹ میں کی جائیں گی جب ہم اس سے ڈائریکٹلی ڈسکس کر رہے ہوں گے. ابھی آپ اتنا یاد رکھیں کہ if NPS is need to be configured for CA, تو there are number of certificates جو CA جو آپ نے NPS پہ اویلیبل کرنے, ٹھیک ہے. اگر وہ سرٹیفکیٹس اس کے پاس لوکل اسٹور میں اویلیبل نہیں ہے تو NPS سرٹیفکیٹ بیس اتھینٹیکیشن نہیں کر سکے گا. بس اتنی بات یاد رکھیں. دیکھ لیں ڈپلوئنگ سرٹیفکیٹس فار PAP اینڈ EAP. یہ دیکھ لیں PAP اور EAP جس کے لیے چاہیے تھا, پروٹیکٹڈ EAP اور EAP فار ڈومین کنٹرولرز اینڈ یوزر اکاؤنٹ یوز دا آٹو انرولمنٹ فیچر ان گروپ پالیسی. دیکھیں وہ کہتا ہے اگر ڈومین کنٹرولر یوزر اکاؤنٹس کے لیے فیسلٹی آن کرنی ہے تو تم کہاں پہ مینولی سرٹیفکیٹ ایڈ کرواؤ گے. ہو سکتا ہے یوزرز ہنڈریڈز آف یوزرز ہوں, تو ہر یوزر کو سرٹیفکیٹ مینول دینے کی ضرورت نہیں, آٹو انرولمنٹ کنفیگر کر دیں. آٹو انرولمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ یوزر جیسے ہی لاگ آن ہوگا اس کو سرٹیفکیٹ آٹومیٹیکلی مل جائے گا, ٹھیک ہے. اور یہ آپ کو گروپ پالیسی میں آپشن ہوتی ہے. میں آپشن آپ کو دکھا دیتا ہوں. ہم آتے ہیں ونڈوز 2012 میں, اور اس میں اگر میں آپ کو دکھاؤں گروپ پالیسی, ویٹ اے منٹ, یہ گروپ پالیسی مینجمنٹ میں آئے, اوپن کریں گروپ پالیسی. یہ جو میں گروپ پالیسی اوپن کر رہا ہوں, 1 منٹ میں آپ کو نظر آ جائے گی. اور اس میں جاتا ہوں پالیسیز, ونڈوز سیٹنگز, سیکورٹی سیٹنگز. سیکورٹی سیٹنگز کو ایکسپینڈ کریں. یہاں پہ آپ کو ملے گی پبلک کی پالیسیز. یہ جناب پبلک کی پالیسیز ہیں, ایکسپینڈ کریں اسے, اور آپ آ جائیں جناب آٹومیٹک سرٹیفکیٹ ریکویسٹ سیٹنگ. یہاں میں رائٹ کلک کروں تو نیو, یہ کیا مانگ رہا ہے مجھ سے, آٹومیٹک سرٹیفکیٹ ریکویسٹ سیٹنگ. یہ آپ کو آٹو انرولمنٹ میں کنفیگر کرنا پڑتا ہے. پھر یوزر کو سرٹیفکیٹ جو آٹومیٹیکلی ملتا ہے. تو یہ جناب اس چیز کی اس نے بات کی ہے یہاں پہ. نان ڈومین ممبر enrollment requires an administrator to request a user or computer certificate by using CA web enrollment. اگر آپ کا نان ڈومین ممبر ہے نا, تو اس میں جب آپ یہاں جاتے ہیں نا MMC میں, تو MMC میں جیسے یہ میرا کمپیوٹر, میں آپ کو پہلے دکھاتا ہوں. آپ اگر کسی ایسے انوائرمنٹ میں جہاں MMC اسے نہیں مل سکتا,
تو جب آپ MMC رن کریں گے اور MMC میں آپ کہیں گے, میں یہاں کہتا ہوں ایڈ ریموو سنیپنس, اور یہاں سے یہ سرٹیفکیٹس میں نے ایڈ کروایا, میں نے کہا کمپیوٹر سرٹیفکیٹس لینا ہے, نیکسٹ کیا, فنش کیا, اوکے کر دیا. اب اگر میں یہاں سے کہتا ہوں پرسنل میں جا کے ریکویسٹ نیو سرٹیفکیٹ, یہ میں کہتا ہوں اور نیکسٹ کرتا ہوں, تو یہ اب نا اس پیج سے آگے جب آپ جاتے ہیں تو لسٹ آف آپشنز آ جاتی ہیں, میرے پاس نہیں آئیں گی. اس کی وجہ ہے کہ میرے پاس سی انسٹال نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو لیکن جو نان ڈومین ممبر ہے اس میں بھی یہی ہوتا ہے. تو پھر آپ براؤزر کھول کے اس میں آپ لکھتے ہیں سرور نیم سلیش سرچ سرو, ٹھیک ہے. تو سرور نیم سلیش سرچ سرو کرنے سے وہ نکل آتا ہے. یہ دیکھیں وہ جو ہم نے کیا تھا یہ وہ ایکسپورٹ ہو گیا. ہم یہاں پہ جناب لکھ دیتے ہیں, یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں میرے کمپیوٹر کا نام ہے DC, تو آپ نے لکھنا ہے DC سلیش CERTSRV, تو ویب سائٹ اوپن ہو جائے گی. ابھی تو نہیں ہوگی ظاہر, ابھی اس میں IIS پہ ورچوئل ڈائریکٹری نہیں بنی ہوئی کیونکہ C انسٹال ہی نہیں ہے. دیکھیں ایرر آ گیا, صحیح ایرر آیا. تو بہرحال ایسے کمپیوٹر جو ڈومین کے ممبر نہیں ہیں ان پہ آپ کو ویب انرولمنٹ کرنی پڑے گی, اور ویب انرولمنٹ کے لیے یہی جو اس نے کہا ہے یوزنگ CA ویب انرولمنٹ ٹول. The administrator must save the computer or user configuration to a floppy or other removable media and manually install certificate on the non-domain member computer. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ سرٹیفکیٹ کو آپ کو اس کمپیوٹر پہ لے کے جانا ہے جو ڈومین کا ممبر نہیں ہے. تو اب آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اس سرٹیفکیٹ کو اس نے تو یہاں کیا دیا ریموویبل پہ رکھیں, آپ نیٹ ورک پہ رکھ دیں, نیٹ ورک سے اٹھا لیں اور جا کے اس پہ ایڈ کر دیں, ٹھیک ہے. نمبر آف آپشنز آر دیئر, بس آپ یہ یاد رکھیں کہ سرٹیفکیٹ اس کمپیوٹر پہ لے جا کے انسٹال کرنا ہے. اور دین وہ کہتا ہے the administrator can distribute user certificates on a smart card. یہ کوئی بات اگر مجھے بتا دے, ویسے آپ لوگوں نے ذیشان کو اس کا آنسر دینا چاہیے کیونکہ ذیشان نے ایوننگ میں سرٹیفکیٹ والا یونٹ پڑھا ہے. اس نے کیا کہا ہے, دی ایڈمنسٹریٹر کین ڈسٹریبیوٹ یوزر سرٹیفکیٹس آن اے اسمارٹ کارڈ. یہ کیا بات ہوئی, یعنی سرٹیفکیٹ ہے یوزر کا, اس کو اسمارٹ کارڈ میں ڈال دیا ایڈمنسٹریٹر نے, یہ کیا بات ہوئی جی؟ اوکے سن لیں, دیکھیں اسمارٹ کارڈ سے جب یوزر لاگ آن ہوتا ہے تو ہوتا یہ ہے کہ یوزر جو ہے وہ اسمارٹ کارڈ انسرٹ کرتا ہے اور اس کے بعد اپنے کریڈینشلز دیتا ہے اور لاگ آن ہو جاتا ہے. اب جو نیا یوزر ہے, برانڈ نیو یوزر, اس کو اسمارٹ کارڈ کون دے گا؟ اس کو اسمارٹ کارڈ جو ہے وہ یہاں پہ ایڈمنسٹریٹر لکھا ہوا ہے, فی الحال آپ ایڈمنسٹریٹر ہی رہنے دیں, لیکن اس کے لیے ایک ڈیزگنیٹڈ یوزر ہوتا ہے جو یہ کام کرتا ہے. اس کے پاس رائٹس ہوتے ہیں کہ وہ دوسروں کی کیز کو کارڈ کے اوپر پنچ کر سکتا ہے, ٹھیک ہے. تو وہ یوزر کی کیز جو ہیں وہ کارڈ کے اوپر پنچ کرے گا اور وہ دین کارڈ ڈسٹریبیوٹ کرے گا تاکہ یوزر لاگ آن ہو سکے, اسپیشلی یہ نئے یوزرز کے لیے. یہ لاسٹ آ گیا آپ کا یونٹ, یہ دیکھیں اور یہ کمپلیٹ ہو جائے گا. سب سے پہلے میتھڈز یوز ٹو مانیٹر NPS, یہ آپ کے پاس ہیں. بیسیکلی اس لیسن میں ہم نے NPS کی مانیٹرنگ ہی دیکھنی ہے. سب سے پہلے وہ کہتا ہے NPS مانیٹرنگ میتھڈز انکلوڈ ایونٹ لاگنگ. ایونٹ لاگ آپ کہاں دیکھتے ہیں؟ ایونٹ ویور میں. تو ایک تو طریقہ یہ ہے کہ ایونٹ ویور میں جا کے آپ ایونٹ لاگز پڑھ لیں. کیا کہتا ہے ایونٹ لاگنگ, دس میتھڈ از دا پروسیس آف لاگنگ NPS ایونٹس ان دا سسٹم ایونٹ لاگ, ٹھیک ہے, جو کہ کہاں نظر آتا ہے؟ ایونٹ ویور میں. دس میتھڈ از یوزفل فار آڈیٹنگ اینڈ ٹربل شوٹنگ کنیکشن اٹیمپٹس, ٹھیک ہے. آپ جب کنیکشن اٹیمپٹ کو ٹربل شوٹ کرنا چاہتے ہیں, آپ مانیٹر کر رہے ہیں اپنے کنیکشنز کو, تو then in that particular case this method is useful. Secondly وہ کہتا ہے کہ logging user authentication and accounting requests, اس میں دیکھ لیں this میں, اب یہ ایونٹ ویور میں نہیں نظر آئے گا, یہ سمپل لاگ فائل بنے گی. آپ سمپل لاگ فائل بھی بنا سکتے ہیں, آپ ڈیٹا بیس میں بھی ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. کیا کہتا ہے this method is useful for connection analysis and billing purpose, ٹھیک ہے, بلنگ پرپس کے لیے اور کنیکشن انالیسس کے لیے اچھا ہے میتھڈ. اور دس میتھڈ کین بی ان ٹیکسٹ فارمیٹ, ٹیکسٹ فارمیٹ میں بھی بن سکتا ہے, بلکہ بنتا ہی ٹیکسٹ فارمیٹ میں. دس میتھڈ کین بی ان ڈیٹا بیس فارمیٹ ود ان SQL انسٹانس, یعنی اگر تو کمپیوٹر پہ اسٹور کر رہے ہیں پھر تو ٹیکسٹ ایڈیٹر میں فائل کھلے گی, اور یہ آپ پہ ڈیٹا بیس میں لے جائیں. میں آپ کو آپشن دکھا دیتا ہوں. آپ جناب آ جائیں سرور میں اور اسے بند کر دیں, اس کی ضرورت نہیں ہے, اسے مینیمائز کر دیں اور جناب
اس کی بھی ضرورت نہیں ہے. یہ ہمارے پاس NPS ہے اور لاگ کی آپشن آپ کو سرور پراپرٹیز میں ملنی چاہیے. نہیں جی بالکل غلط. ایک تو یہ اکاؤنٹنگ ہے, اکاؤنٹنگ کی جو آپشن ہے وہ آپ کو ملے گی, یہ دیکھیں یہ کیا لکھا ہوا ہے, کنفیگر اکاؤنٹنگ, اور یہ لاگ فائل کا پاتھ ہے. ٹھیک ہے, کلک کریں اس پہ. یہ جناب ایونٹ لاگ ہے, اور یہ دیکھیں اکاؤنٹنگ ریکویسٹ, اتھینٹیکیشن ریکویسٹ, پیریوڈک ڈیٹا, پیریوڈک اتھینٹیکیشن ڈیٹا, اور اف لاگنگ فیل ڈسکارڈ کنیکشن ریکویسٹ. یہ آپ کی لاگ فائل ہے, یہ ٹیکسٹ فارمیٹ میں ہوگی. اور اگر آپ جو ہے وہ SQL میں لے جانا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو ODBC کنفیگر کرنا پڑے گا, اینڈ دین آپ ڈیٹا بیس میں فائل لے جا سکتے ہیں. اچھا جی, یہ تو یہ اب نیچے آ جائیں, یہ SQL کے لیے ہے. ٹھیک ہے, ہم نے SQL کے لیے کنفیگر کیا ہی نہیں, اس لیے SQL لاگنگ اس وقت نہیں ہو رہی. اب اس کی جو یوٹیلیٹی ہے یار, وہ اس کا نام مجھے نہیں یاد آ رہا. چلیں یہ میں علیحدہ سے بتا دوں گا. ایک اور بھی لاگنگ کی آپشن تھی جو جس پہ ہم نے بات کرنی تھی. جی یہ آپ کی اتھینٹیکیشن ہوگی. لاگنگ کی جو آپشن تھی وہ ہم نے ڈسکس کر لی. یہ دیکھ لیں جی, اکاؤنٹنگ کی آپ کو پیج دکھا رہا ہے. یوز دا NPS کنسول ٹو کنفیگر لاگنگ آن ایڈمنسٹریٹو ٹولز مینیو, اوپن NPS ان کنسول ٹری, کلک اکاؤنٹنگ ان ڈیٹیلز پین, کلک چینج لاگ فائل پراپرٹیز, اور اس کے بعد یہ انفارمیشن ہے جو آپ چینج کر سکتے ہیں. میں نے آپ کو دکھا دی ہے, اس میں کوئی ایشو نہیں ہے. یہ بھی ہم نے دیکھ لیا. SQL سرور لاگنگ اگر آپ کرنا چاہیں تو یو کین یوز SQL ٹو لاگ ریڈیس اکاؤنٹنگ ڈیٹا. دی SQL سرور ڈیٹا بیس مسٹ ہیو اے اسٹورڈ پروسیجر نیم رپورٹ انڈرسکور ایونٹس. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. آپ میں سے اگر کسی نے SQL پڑھا ہو تو SQL میں نا ہمارے پاس ٹریگرڈ ہوتے ہیں, ٹریگرز اور اسٹور پروسیجرز ہوتے ہیں. اسٹور پروسیجرز جو ہے نا ان کو آپ یعنی SQL میں کمانڈز آپ کو لکھنی پڑتی ہیں. تو اسٹور پروسیجر جو ہے نا وہ ملٹیپل کمانڈز کو ملا کے ایک نا پورا پروسیجر بنایا ہوتا ہے, جس کو اگر آپ ایگزیکیوٹ کریں تو کوئی نہ کوئی ٹاسک پرفارم ہو جاتی ہے. اور آئی ڈونٹ نو اب اس نے صحیح نام لکھا ہے غلط, کیونکہ SQL میں نے بہت عرصہ پہلے پڑھا تھا, اور اسٹور پروسیجر جو ہوتا ہے نارملی اس کے نیم کا اسٹارٹ ہوتا ہے SP سے, یعنی SP انڈرسکور اینڈ دین نیم ہوتا ہے. تو بہرحال یہ شاید یہ پرٹیکولر اسٹور پروسیجر جو اس کا یہی نام ہوتا ہو, یا آپ شاید مائکروسافٹ نے نئے ورژن میں کنونشن چینج کر دیا ہو, نیمنگ کنونشن. بہرحال وی آر ناٹ کنسرن ود نیمنگ کنونشن. بہرحال اسٹور پروسیجر ہے وہ آپ نے کال کرنا ہے, اور NPS فارمیٹس, اکاؤنٹنگ ڈیٹا ایز این XML ڈاکومنٹ, اکاؤنٹنگ ڈیٹا کو XML فارمیٹ میں بناتا ہے, اور SQL سرور ڈیٹا بیس کین بی آن لوکل کمپیوٹر اور ریموٹ سرور. یہ ڈیٹا بیس لوکل بھی ہو سکتا ہے, ریموٹ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, ٹپیکلی لوکلی ہی ہوتا ہے. یہ یونٹ آئی بلیو کہ ختم ہونے والا ہے. کنفیگرنگ NPS ایونٹس ٹو ریکارڈ ان دا ایونٹ ویور. دیکھ لیں, ہاں یہاں پہ ذرا بات زیادہ ہے, اسپیشلی رجسٹری کی جو ہے. سب سے پہلے دیکھ لیں, ہاؤ ڈو آئی کنفیگر NPS ایونٹس ٹو بی ریکارڈیڈ ان دا ایونٹ ویور. NPS is configured by default to record failed connections and successful connections in the event log. ٹھیک ہے, جب NPS کسی کو بھی یوزر کو اتھینٹیکیٹ کرتا ہے یا یوزرز کی اتھینٹیکیشن کو ڈینائی کرتا ہے تو ساتھ ہی ساتھ ایونٹ بھی لاگ کرتا ہے ایونٹ ویور میں, جو آپ دیکھ سکتے ہیں. ایونٹ ویور کا کون سا لاگ آپ دیکھیں گے, نارملی آپ نے جو لاگ دیکھنا ہے اس میں کیز اور پیڈ لاگ ڈھونڈنا ہے آڈٹ ریلیٹڈ ایونٹس کے لیے, لیکن NPS ریلیٹڈ ایونٹس کے لیے آپ کسٹم ویو دیکھ لیں اور یا پھر اپلیکیشن لاگ دیکھیں. اس کے بعد کامن ریکویسٹ فیلئر ایونٹ کنسسٹ آف ریکویسٹس that NPS rejects or discards. Both failure and success events are recorded. ٹھیک ہے, سکسیسفل اٹمپٹ جو ہیں یعنی یوزر اتھینٹیکیٹ ہو گیا وہ بھی ریکارڈ ہوتی ہیں, ان سکسیسفل بھی ریکارڈ ہوتی ہیں. اچھا جی, واٹ از سیکیور چینل یا S چینل لاگنگ, یہ دیکھ لیں. اینڈ ہاؤ ڈو آئی کنفیگر اٹ.
एस चैनल रिकॉर्डिंग सॉर्ट ऑफ डीबगिंग है, जिस तरह से इसको राउटर पे हम डीबग ऑन करते हैं तो वो तमाम इवेंट्स लॉग करना शुरू कर देता है, इसी तरह एस चैनल लॉगिंग भी है, लेकिन ये आपको मैनुअली इनेबल करना पड़ती है और इसके लिए जरा प्रोसीजर डिफरेंट किस्म का है। ये मैंने वर्ड में डॉक्यूमेंट आपके लिए बनाया हुआ है। आपको रजिस्ट्री खोलनी है, सबसे पहले तो इसको तो गोली मारा है, रजिस्ट्री खोलनी है और रजिस्ट्री में ये पाथ है एच की लोकल मशीन सिस्टम करंट कंट्रोल सेट, ये आपकी रिकॉर्डिंग में आ जाएगा। एच की लोकल मशीन सिस्टम करंट कंट्रोल सेट, सिक्योरिटी प्रोवाइडर्स और एस चैनल, ठीक है, कंट्रोल सिक्योरिटी प्रोवाइडर एस चैनल, और यहां पे जाके आपने ये वैल्यू बनानी है। जी, अगर आप लॉग एरर मैसेज करना चाहते हैं दिस इज द वैल्यू, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात इसने बताई है कि ये डी वर्ड होगी, ये देखें, ये आपने एडिट करना है और वैल्यू का नाम रखना है, इवेंट होगा, मैं आपको करके दिखा देता हूं, उसके बाद सिस्टम को रिबूट भी करवाना है। रजिस्ट्री ओपन करें, ये तो कहीं और आया हुआ है, ट्रेसिंग में आया हुआ है, हाँ जी, एच की लोकल मशीन सिस्टम कंट्रोल से करंट कंट्रोल सेट कंट्रोल, और कंट्रोल के बाद क्या था, कंट्रोल के बाद जनाब आपके पास है सिक्योरिटी प्रोवाइडर एंड देन एस चैनल। ये जनाब ऊपर निकल गया, सिक्योरिटी प्रोवाइडर्स और ये एस चैनल है। ये इवेंट लॉगिंग की वैल्यू मौजूद है और 1 भी हुई है, ठीक है। तो ये 0 ना हो ये मेक श्योर कर लें, अगर 0 है तो इवेंट्स लॉग नहीं होंगे, और अगर वैल्यू नहीं है तो बना दें। इसकी टाइप डीवर्ड होगी, जब आप न्यू वेव करते हैं तो आप बताते हैं किस किस्म की वैल्यू आप बना रहे हैं, तो आप डीवर्ड टाइप बनाएंगे, उसका नाम रखेंगे इवेंट व्यूअर और उसकी वैल्यू दे देंगे 1, तो आपको एस चैनल लॉगिंग मिल जाएगी। एस चैनल लॉगिंग से बहुत ज्यादा गार्बेज इवेंट व्यूअर में जमा होना शुरू हो जाता है, क्योंकि बहुत ज्यादा डिटेल वो लॉग करता है। लेकिन ये यूनिट आपका खत्म हो गया, इसमें आगे तो लैब उसने कही है, तो हमने साथ साथ चीजें चेक कर ली हैं। अब आपने करना ये है कि इसको मैं सेव कर लेता हूं आपके लिए डेस्कटॉप पे ही, एस चैनल लॉगिंग, और ये मैं आपको जनाब उस्मान, जीशान और हसन ये डॉक्यूमेंट आपको गया। तो बेसिकली आपने अपडेट करना है अपने आप को इन 5 यूनिट से रिलेटेड। ये जो 8 यूनिट्स आपने किए हैं 2012 में 411 में, यूनिट नंबर 1 से लेके और यूनिट नंबर 8 तक, आपको मैं इसकी एक्सपीएस फाइल सेंड कर चुका हूं, जरा काइंडली मुझे अपडेट कीजिएगा। मेरे ख्याल में मैंने सेंड कर दी है, फिर भी मुझे बता दें। शाबाश, आवाज आ रही है मेरी?